تمدن کیا ہے، تہذیب کیا ہے، کلچر کیا ہے، اس لیے کہ بڑا لازمی ہے، بڑا ضروری ہے زندگی میں قدم قدم پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں جبکہ مغربی تہذیب غالب ہے اور اس کی چکا چوند ہے، تو وہاں بحیثیت مسلمان یہ فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، یہ بڑا نازک موڑ ہوتا ہے۔ تہذیب کہتے ہیں کان شان کو، تہذیب کہتے ہیں درست کرنے کو، سیدھا کرنے کو۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ثقافت۔ عرب کے قبیلہ تھا بنو ثقیف، یہ لوہاروں کا قبیلہ تھا، یہ لوہے کو کوٹ کر سیدھا کر کے برابر کر کے اسے تلواریں جیسے بناتے تھے۔ تو کوٹنا، برابر کرنا، سیدھا کرنا، اور تہذیب کا مطلب ہوتا ہے کاٹ چھانٹ کرنا۔ جس طرح پودے ہوتے ہیں تو مالی انہیں ان کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، باڑ ہوتی ہے تو کینچی سے اس کو درست کیا جاتا ہے۔ تو انسانی اعمال کو درست کرنا، انسان کے رویے کو درست کرنا، سلیقہ اختیار کرنا۔ ایک کام کرنے کے 10 طریقے ہوتے ہیں، لیکن وہی کام سلیقے سے کرنا تو یہ تہذیب ہے۔ جب کوئی بہت اچھا فرد ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت مہذب فرد، اس کے گھر میں ہر چیزیں، ساری چیزیں بڑی سلیقے سے، کرینے سے رکھی ہوئی ہیں۔ بات کرتا ہے تو بڑی سلیقے کی بات کرتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے لباس میں۔ تو تہذیب جو ہے وہ درست کرنے کو کہتے ہیں، ڈسپلن کرنے کو کہتے ہیں، خوبصورتی لانے کو کہتے ہیں اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے روزمرہ زندگی میں۔ تو ایک ہے اسلامی تہذیب، اور اس کے مقابلے میں ایک ہے جاہلیت تہذیب۔ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جاہلیت بھی ایک پورا عنوان ہے جو اسلام کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں استعمال کیا۔ اسلام سے پہلے جو کچھ تھا اللہ نے اسے جاہلیت قرار دیا۔ اچھا، جاہلیت سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ بے علمی ہے، لا علمی ہے، یا جس طرح ہم جہالت کا مطلب سمجھتے ہیں ان پڑھ ہونا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ ابو جہل وہ اپنے دور کا پڑھا لکھا شخص تھا، دانا شخص تھا، اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، دانائی والا۔ اسلام نے اسے ابو جہل قرار دیا تو اس لیے نہیں کہ وہ ان پڑھ تھا، بلکہ اس لیے کہ جہل کے لفظ علم کے مقابلے میں نہیں بولا جاتا، بلکہ علم کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہ ضدی تھا، گھمنڈی تھا، کٹ بجتی کرتا تھا، سیدھی بات قبول نہیں کرتا تھا۔ تو اسلام جب جاہلیت کی بات کرتا ہے تو جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کے پاس علم ہوتا ہے، علم کے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن اصل حقیقت اس کائنات کا رب اس تک وہ نہیں پہنچتے، اور اپنی ضد کی وجہ سے، اور انا کی وجہ سے، اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، وہ جاہلیت کہلاتی ہے۔ تو جاہلیت چاہے آج سے 1400 سال پہلے کی ہو، اور جاہلیت چاہے آج کی ہو، مغربی معاشرے کو آپ پڑھ معاشرہ نہیں کہہ سکتے، پڑھے لکھے لوگ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں شاید ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن ہے وہ جاہلیت کی تہذیب، اس لیے کہ وہ ان حقائق سے ناواقف ہے جو اصل حقائق ہے۔ اور کیوں ناواقف ہے؟ اس لیے کہ ان کو ضد ہے، ہٹ درمی ہے، کٹ حجتی ہے، وہ حقائق جو
بالکل سامنے ہے، روز روشن کی طرح اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اسلام ہمیں ایک تہذیب دیتا ہے، اس کے مقابلے میں جاہلیت کی ایک تہذیب ہے۔ اسلام کی جو تہذیب ہے اس کی بنیادی طور پر 4 بنیادیں ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو جاہلیت کی تہذیب ہے اس کی بھی 4 بنیادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی قرآن ہی کے اندر تردید کرتا ہے۔ جاہلیت کی پہلی بنیاد وہ ہے حکم الجاہلیہ، جاہلیت کا قانون، جاہلیت کا دستور، زندگی گزارنے کا انسان اپنے لیے طریقہ بناتا ہے، قوانین بناتا ہے۔ تو ایک قانون جاہلیت کا ہے اور ایک قانون اسلام کا ہے۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جاہلیت کے قانون کو چھوڑے اور اسلام کے قانون کا اتباع کرے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اپنے قانون کا جائزہ لیں تو ہمارا یہ قانون مکسچر ہے، یہ آمیزہ بن گیا ہے، اس میں جاہلی قوانین بھی موجود ہے اور اسلامی قوانین بھی موجود ہے، جو کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام جہاں قانون دے دیتا ہے اس کے مقابلے میں جاہلیت کا قانون یہ نہیں مانا جا سکتا۔ آج آپ اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، ہماری پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کرتی ہے جو صریحاً خلاف ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مغرب کر رہا ہے۔ یہ 18 سال سے کم عمر کی شادیاں، یہ وقف ابلاغ، FATF اور اس طرح کی بہت سارے قوانین، اس لیے کہ مغرب اس طرف جا رہا ہے تو ہم ان کی پیروی میں جاتے ہیں، حالانکہ وہ صریحاً جاہلیت ہے۔ تو ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے، مسلمانوں کو، ان کے علماء کو، ان کے حکمرانوں کو، ان کے عوام کو اور ان کے خواص کو، کہ وہ قانون کون سا اپنائیں گے؟ قانون وہ اسلام کا اپنائیں گے، حکم الاسلام، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اس پر قرآن پاک سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فتویٰ دیتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اسے قانون نہیں بناتے، وہی کافر ہے۔ تو اسلامی تہذیب کی بنیاد اللہ کا حکم ہے، اور اس کے مقابلے میں جاہلیت کی تہذیب کی بنیاد جاہلیت کا حکم ہے۔ تو مسلمان جاہلیت کا حکم اور جاہلیت کا قانون نہیں مان سکتا، یہ پہلی بنیاد۔ جاہلیت کی دوسری بنیاد ظن الجاہلیہ ہے۔ ظن الجاہلیہ کا مطلب جاہلیت کا فلسفہ، جاہلیت کا علم الکلام، جاہلیت کے عقائد۔ اس کے مقابلے میں اسلام اپنا فلسفہ زندگی دیتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے توحید کیا ہے، اسلام بتاتا ہے آخرت کا تصور، اسلام بتاتا ہے رسالت، وحی۔ اسلام کا اپنا معیار ہے سچائی کا، اسلام کا اپنا معیار ہے جھوٹ کا، اور وہ یونیورسل معیار ہے۔ مغرب کے اندر آج بھی دوہرا معیار ہے۔ مغربی معاشروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اپنے معاشرے کے لیے وہ دیانت کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے وہ کرپشن فری معاشرے کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے قانون کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے دوسرے معاشروں کے ساتھ تو یہ کرپشن اختیار کر کے ان کے لوگوں کو خریدتے ہیں اور اپنے کام نکلواتے ہیں۔ وہاں کک بیکس جائز ہو جاتے ہیں، وہاں رشوت دینا جائز ہو جاتی ہے۔ اپنے لیے دیانت پسند کرتے ہیں لیکن دوسروں سے معاملہ کرتے ہوئے بددیانتی کرتے ہیں۔ اپنے لیے قانون پسند کرتے ہیں، انصاف پسند کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں۔ یعنی
ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق ایک امریکی شہری کے لیے تو ہے، ایک اسرائیلی شہری کے لیے تو ہے، لیکن یہ ہیومن رائٹس غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے نہیں ہے۔ ان کا گدھا اور گھوڑا اور کتا مر رہا ہے تو اس کے لیے ان کی پوری جو میڈیا ہے وہ شور مچاتا ہے، یا انسان اور بچے، معصوم بچے وہ ہلاک ہو جائیں، ان پر ٹس سے بس نہیں ہوتا۔ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اسلام جو اخلاق دیتا ہے وہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اسلام نے جنگی قوانین دیے، میدان جنگ میں مسلمانوں کو بیہیو کرنا سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجتے تو فرماتے خبردار عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، خبردار بچے کو، معصوم بچے کو جو اسلحہ اٹھانے کے قابل نہیں اسے گزند نہ پہنچانا، خبردار کوئی بوڑھا شیخ تمہارے سامنے آ جائے اسے نقصان نہ پہنچانا، اور خبردار کسی عبادت کی جگہ کو مسمار نہ کرنا۔ جو لوگ چاہے مندر میں، چاہے گردوارے میں، چاہے چرچ میں، اگر وہ اپنی عبادت خانے میں موجود ہے تو تم ان کی عبادت خانے کو نہ گراؤ گے اور نہ انہیں نقصان پہنچاؤ گے۔ یہ قانون جنگ دیا اسلام۔ تو اسلام کا فلسفہ، اسلام کی روایات، اسلام کے عقائد یہ یونیورسل ہیں، اس کے مقابلے میں جاہلیت اور ڈبل سٹینڈرڈ ہے، کھوکھلی ہے اندر سے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، مگر یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ سارے جھوٹے نگ ہیں، نقلی ہیرے ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں۔ جاہلیت کی تیسری بنیاد ہے حمیت الجاہلیہ۔ قرآن نے سے کہا جاہلیت کی بنیاد پر عصبیت اور بانڈنگ، جاہلی تصور، نیشنلزم کا تصور، قومیت کا، مغربی معاشروں میں نیشنلزم کا تصور، اس کو پوجا جاتا ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے۔ قومیت کی بنیاد یا رنگ پر ہے، یا نسل پر ہے، یا زبان پر ہے۔ آج بھی جرمن نسل اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہے، آج بھی زبان کی بنیاد پر نسلیں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں۔ اسلام نے تمام بنیادوں کو اٹھا کر ایک معیار قائم کیا کہ تمام کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، حوا کی اولاد ہیں، اور رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی گورا کالا کسی کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے اللہ کے ہاں جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ اور اسلام نے عمل اس کو برتا دکھایا۔ اور چوتھی چیز ہے تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کا کلچر، جاہلیت کا بناؤ سنگھار۔ اور یہ بھی ہر دور میں جاہلیت ایک ہی جیسا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مکہ کے اندر اسلام سے پہلے جو مشرکین مکہ کا کلچر تھا، جو ان کی تہذیب تھی، جو ان کی موسیقی اور محفلیں اور جو ان کی خواتین کا لباس، آج وہی کلچر آپ کو مغربی معاشروں میں نظر آئے، وہی نن دھڑک تہذیب۔ جاہلیت کا کلچر ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، عورت کو سیل گرل بنا دو، عورت کو دکھاوے کی چیز بنا دو، عورت کو بطور ہتھیار، جنسی ٹول استعمال کرو۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں بالکل صاف ستھری تہذیب کی، صاف ستھرا کلچر دیا۔ تو یہ تھی تہذیب۔ اسلام ہمیں تہذیب دیتا ہے، اسلام ہمیں اپنے قانون دیتا ہے، اسلام ہمیں ایک فلسفہ دیتا ہے، اسلام ہمیں ایک آپس میں بانڈنگ کا اور آپس میں جڑنے کا، آپس میں ایک رشتہ دیتا ہے، اور وہ رشتہ ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، افریقہ کا ہو، ایشیا کا ہو، افغانی ہو، ایرانی ہو، عرب ہو. اقبال نے کیا کہا تھا؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. مسلمان رنگ نسل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، اور مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے. آج ہم جب دیکھتے ہیں تو مسلمان انہوں نے اپنی اس تہذیب کو، اپنی اس روایات کو، اپنے اس فلسفے کو، اپنے قانون، ہر جگہ ڈیفینسو ہو گئے. ابھی میں نے آپ کو چند مثالیں دی. اس کی وجہ یہ کہ غالب تہذیب سے انسان متاثر ہوتا ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. انسانوں کی شریر چڑھتے سورج کی پجاری ہوتی ہے. انہیں وہ پیمانے اچھے لگتے ہیں جو غالب تہذیب کے پیمانے ہیں، اگرچہ وہ کتنے ہی کھوکھلے کیوں نہ ہو، کتنے ہی بوڑھا اور اسکار رفتہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہو، کتنے ہی بوسیدہ کیوں نہ ہو. اور اپنی چیز کو انسان ڈیگریڈ کرتا رہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم الشان دین دیا، ایسا دین کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے اور دائرے کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں. تو ایک تو یہ ہو گئی کہ تہذیب، ہمیں اس پر نہ صرف یہ کہ اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو برتنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور عملاً اس کو دکھانا ہے. آج اگر کوئی شخص آ جائے مسلمانوں کے معاشرے میں اور مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ٹھیک نتیجے تک پہنچے گا یا غلط نتیجے تک پہنچے گا؟ ایک شخص ہے اس نے قرآن نہیں پڑھا، ایک شخص ہے اس نے حدیث نہیں دیکھی، وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، پاکستان کے وزٹ کرتا ہے، افغانستان کے وزٹ کرتا ہے، ایران کے کرتا ہے، وہ کس نتیجے پہ پہنچے؟ کیا وہ ان مسلمانوں کو دیکھ کر وہ حقیقی اسلام جو قرآن و سنت میں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ آپ کہیں گے بالکل نہیں پہنچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد میں، ہمارے نظریات میں، ہمارے فلسفے میں اور ہمارے برتاؤ میں وہ اسلام نظر نہیں آ رہا جو ہے اصل میں، بلکہ ہم تو بعض اوقات ان سے زیادہ ان کے وفادار ہیں. اس کا اندازہ مجھے 2004-05 میں مغرب کا جب سفر کرنے کا موقع ملا، فرانس جانے کا یا برطانیہ جانے کا، تو ایک انکشاف میرے سامنے یہ ہوا کہ یہاں ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، مثلا ہم کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھو، تو ہم اسے نماز کے فوائد گنوانے شروع کر دیتے ہیں کہ بندہ وقت کا پابند ہو جاتا ہے، 5 دفعہ وضو کرے گا تو ہائیجین اس کی بہتر ہو جائے گی، وہ مسجد میں جائے گا، لوگوں سے ملے گا تو کیمرٹی کے اندر اس کا جو انٹریکشن ہے وہ بہتر ہو جائے گا، لوگوں کے معاملات سے معلوم ہوں گے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یا ہم کوئی سائنسی حقائق، روزہ رکھنے کے لیے طبی فائدہ ہے، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، یا فلاں سائنسدان نے یہ انکشاف کر دیا ہے، سجدہ کرو گے تو خون کی گردش بہتر ہو جائے گی. یہ چیزیں کرتے ہیں نا باتیں، اور اس سے اپنے آپ کو بھی خوش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی. میں نے دیکھا کہ وہاں کی جو نوجوان نسل ہے اور جن میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور تیزی سے وہ اسلام پر کاربند ہو رہے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں، ان کے لیے اسٹینڈرڈ یہ نہیں تھا. ان کے لیے اسٹینڈرڈ قرآن تھا، ان کے لیے اسٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم، میں یہ فلاں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رسول نے اس کا حکم دیا ہے. یعنی ان کے ذہن میں مغلوبیت نہیں تھی، بلکہ وہ خالص اسلام کی طرف آ رہے تھے. تو یہ اصل چیز ہے.
کہ وہ مرویت کا پردہ اتار دیں. آج ہم دیکھیں نا اپنی شادی بیاہ کی تقریبات میں مرویت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم سارا کچھ وہ کرتے ہیں جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑے تو قرض لیتے ہیں، جائیداد بیچنی پڑے تو جائیداد بیچتے ہیں، بچوں کو کئی سال انتظار کرانا پڑے تو انتظار کرواتے ہیں، اس لیے کہ نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی. حالانکہ وہ ہماری تہذیب نہیں ہے، وہ ہماری روایات نہیں ہے، لیکن احساس کمتری ہے. نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ چیز ہے جسے توڑنے کی ضرورت ہے، اس احساس کمتری سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اپنی تہذیب اور اپنی روایات کے مطابق خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس خوشی کے لیے 10 طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے اپنے ہونے چاہیے. مستعار لے کر، ادھار لے کر، دیکھا دیکھی. اور آپ کو بتاؤں یہ ساری انڈسٹری ہے، یہ جتنی آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہے؟ ہتھیاروں سے بڑی انڈسٹری. ویسے ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ ہتھیار بیچ رہا ہے اور بڑا کما رہا ہے، واقعی کما رہا ہے، لیکن ہتھیاروں سے بڑی انڈسٹری یہ کاسمیٹک انڈسٹری ہے. یہ جو خواتین اور بعض مرد بھی بناؤ سنگار کرتے ہیں، اس کے لیے جو چیزیں خریدتے ہیں، یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے پوری دنیا کے اندر. اس لیے وہ ایسی تہذیب بنا دیتے ہیں، ایسی چکا چوند بنا دیتے ہیں، ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس کی گرمیدہ ہو جاتے ہیں. آپ کو کہتا ہے اس طرح بنو، اور اس کو پھر اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. آپ کی امپورٹ کا جو بل ہے، آپ جو چیزیں درآمد کرتے ہیں، اس میں پیٹرولیم بھی ہے، اس میں ادویات بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا حصہ انہی کاسمیٹکس کا ہے. اور حکمرانوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اس کاسمیٹکس کے بل پر کٹ لگائیں، اس لیے کہ ان کے گھروں کی خواتین ان کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی. اور میرا اور آپ کا تو شاید مقابلہ کر لیں، گھر کی عورت کا مقابلہ. تو یہ ہے وہ ہم پر مسلط کی گئی تہذیب، جس کو توڑنے کی ضرورت ہے، جس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے مقابلے میں ایک موف چلانے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بیڑیاں ہیں، وہ ہم نے اپنے پاؤں میں ڈال دی. وہ دوخ ہے جو خود ہم نے اپنے اوپر مسلط کر دیا. اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ سمجھنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے. مغرب کے اس ایجنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جو تہذیب ہم پر مسلط کرتا ہے، پیسے کما رہا ہے اور ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اسلام نے ایک بہت باوقار، بہت خوبصورت تہذیب دی ہے، لیکن اس پر اعتبار نہیں کرتے، اس طرح کرنا نہیں چاہتے. اگر اس طرح کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے معاشرے میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، وقار آئے گا، خوبصورتی آئے گی. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بولڈ ڈیسیجن، اور یہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے. یہ کون کرے گا؟ وہ اس معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے لوگ کریں گے. خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لے کر جانا ہے. تو یہ وہ بنیادی باتیں تھیں تہذیب کے حوالے سے، تمدن کے حوالے سے، کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اس میں ایک اور فرق بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے تہذیب اور ایک ہوتا ہے تمدن. اس میں فرق ہے. تہذیب یہ ہے کہ اسلام اصول دیتا ہے، ان اصولوں کے مطابق، ان اصولوں کا برتاؤ، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہر دور کا مختلف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مثلا اسلام نے لباس کے لیے اصول دیے. اسلام نے کوئی خاص لباس نہیں دیا یاد رکھیے. اسلام نے لباس کے لیے اصول دیے، مرد کے لیے بھی اصول دے دیے، عورت کے لیے بھی اصول دے دیے. مرد کا لباس ساتر ہونا چاہیے، اس کی سطر کی حد کیا ہے اسلام نے بتا دی. عورت کا لباس ساتر ہونا چاہیے اور عورت کی سطر کیا ہے اسلام نے بتا دی.
لیکن اس لباس کا رنگ کیا ہوگا یہ ہر بندے کا اپنا ذوق ہے. کوئی سفید پسند کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید پسند تھا، کوئی اور رنگ پسند کرے گا. یہ قمیص شلوار ہونی چاہیے یا کچھ اور ہونا چاہیے. یہ جو عربوں کی قمیض ہے بالکل ٹخنوں تک، یہ ان کا ذوق ہے. ہم جو قمیض گھٹنوں تک ہماری اس قمیض کا ظاہر ہوتا ہے یہ ہمارا ذوق ہے، لیکن یہ دونوں اسلامی. کوئی پگڑی سر پر رکھے، کوئی ٹوپی سر پر رکھے، اصل چیز سر کو ڈھانپنا ہے. کوئی رومال سر پر رکھے، تو اس میں گنجائش ہر علاقے، ہر ذوق، موسم، یہ اسلام ہمیں دیتا ہے. اسی طرح کھانا ہے، اسلام ہمیں کھانے کے حوالے سے حلال اور حرام کے اصول دیتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ حلال ہیں. اس کے مطابق ہر علاقے کا اپنا ذوق ہے کھانے کا. کوئی بچے کم کھاتے ہیں، کوئی زیادہ کھاتے ہیں، کوئی اونٹ کا گوشت پسند کرتے ہیں، کوئی گائے کا گوشت پسند کرتے ہیں. یہ ساری اسلامی تہذیب. لہذا ہمیں اسلام کی تہذیب کو اپنانا ہے اور اس پر فخر کرنا ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.